یہاں کا جو ماحول ہے الحمدللہ اس مسجد کا، اور ایسے ہی میرا بعض اور علاقوں میں امریکہ کے جانا ہوا، اس کو دیکھ کے بڑی تسلی ہوئی، بڑا اطمینان ہوا۔ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ، میرے والد بھی پیشے سے ڈاکٹر ہیں، تو میں نے ان سے ایک دفعہ جب باہر جانے کا سلسلہ، آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ 80-90% بچے اس وقت میں ہندوستان کے بیرون ملک جاتے ہیں۔ بچہ انٹر میں کمپلیٹ کیا، 12th گریڈ کمپلیٹ کرا، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ بیرون ملک جانا ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ باتوں باتوں میں ایسی ذکر نکلا تو بولے کہ بھائی میرے والد صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ 70 کے اواخر میں 75, 76, 77 کا ان کا عثمانیہ کا بیچ ہے، عثمانیہ میڈیکل کالج کا۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہے، آپ ان سے پوچھے کہ بھئی وہ ہم سے کہنے لگے، ہم بھائیوں سے، کہ ہمیں اس وقت میں بہت مواقع تھے وہاں جانے کے، امریکہ جانے کے، اور تقریباً ہمارے ساتھ کے جو تھے سبھی امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، لیکن ہم نہیں گئے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بتائے کہ وجہ یہ تھی کہ تم لوگوں کا دین و ایمان محفوظ رہے۔ تو ایک تصور جو وہاں بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا حالات کے اندر وہاں پہ مسلمان ہیں، اسلام پہ باقی رہنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے، جو گئے وہ جو ہے وہ کسی حد تک اپنا اسلام بچا سکے تو ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن یہاں جو ماحول الحمدللہ دیکھنے کو ملا، کل رات میں دیکھیے آپ، ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، نوجوان طبقہ بھی ہے، وہ اپنی مشغولیات کے اندر ہے۔ وہاں پر بھی لوگ بچے گڑبڑ کرتے ہیں، یہاں پر بھی بچے گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو بچوں کا مزاج ہی ہے ان کے گڑبڑ کرنا، ان کی گفتگو، ان کا اپنا ماحول، لیکن انہیں مواقع ہونے کے باوجود اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یقیناً یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ جن حضرات نے اس کی بنیادیں رکھی ہیں، ان حضرات کی دور اندیشی اور ان کا خلوص ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پودا ان لوگوں نے لگایا تھا، آج اس کو ایک شجر سایہ دار اللہ رب العزت بنا دیا، اور اس سایہ دار درخت کے اندر ہماری نوجوان نسل کی دین و ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ جو ہجرت کا ماحول بنا ہے، اپنے علاقوں کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں آنے کا، میں اس کی ایک مثبت پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ اس سے اسلام بہت پھیلا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت پھیلی ہے، اس لیے کہ اس روئے زمین پہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور کوئی اور مذہب حق باقی نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ کی عجیب شان ہے کہ قرآن مجید کے آغاز کے موقع پہ الحمدللہ ہر مسجد میں تراویح ہوتی ہے، 1-1، 2-2، 3-3 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ پہلے ہی دن مصلی پہ کھڑے ہو کے سارے مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، پورے مسلمان کھڑے ہیں، امام چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے بنایا ہوا ہے، انکلوڈنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا اگر بنایا ہوا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے کہ ایک آیت لا لو، ایک چھوٹی سی آیت ہے، صرف 5 حرف کی ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی آیت صرف 5 حرف کی ہے، ثم نظر، ایک آیت لا لو۔ اور یہ چیلنج ہر رمضان میں، ہر مسجد میں پورے مسلمان جمع ہو کے دہراتے ہیں، اور مغربی دنیا کو بھی معلوم ہے، اسلام مخالف لوگوں کو بھی معلوم ہے، اسلام دشمنوں کو بھی معلوم ہے۔ اس چیلنج کا جواب اب تک نہیں دیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس روئے زمین پہ صرف اسلام ایک مذہب حق باقی رہ گیا ہے۔
میں اپنے بچوں کے ساتھ عشاء کے بعد میں بیٹھتا ہوں، کچھ تعلیم، کچھ بات چیت، کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ اپنے بچوں سے کہا کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا 1920، 1922، 23 یہ جو 19ویں صدی کا آغاز ہے، اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے سقوط کی ابتدا سمجھیے آپ اس کو. خلافت ختم ہوئی، مسلم ممالک ٹوٹے، مسلمان بکھرے، اور اس کے بعد سے ریفیوجی کی جو کیفیت ہے آپ دیکھیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے آج بھی دنیا کے اندر. بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی اعتبار سے بڑی قوم اگر کوئی ریفیوجی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے تو وہ مسلمان ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ اعداد و شمار نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا پرسنٹیج رہا ہوگا. تو ہم لوگوں نے تلاش کیا تو ہمیں 1930-35 کے آس پاس کا پرسنٹیج نکلا، اور اس وقت میں 1930، 33، 35 کے آس پاس مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر پرسنٹیج 12.5 تھا. ہم نے کہا کہ اب کا نکالتے ہیں، 2020 کا نکالتے ہیں. تو اب ہم نے پرسنٹیج نکالا تو پرسنٹیج نکلا 26%. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے کمزور کیفیت کے اندر زیادہ پنپا ہے. 313 تھے، سام میں 1000 تھے، لیکن اسلام پنپ کے نکل گیا، اسلام غالب ہو کے نکل گیا. اسلام کی شان ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دبائیں گے، ہم اس کو وہ کریں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اسلام کی شان یہ ہے کہ تم جتنا اس کو دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھر کے آئے گا. اللہ رب العزت نے ایسا دین ہمیں عطا کیا ہے. تو آج یہاں اس مسجد کا ماحول اتنے دنوں سے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ دین سے وابستہ ہے، اسلام سے وابستہ ہے. حضرت مفتی صاحب کی تربیت، حضرت مفتی صاحب کی توجہات، اور ہمارے امام صاحب جناب منیر فرید صاحب، میں ان کی گفتگو سنا، میں پہلے دن سنا، مجھے تو بڑی تسلی ہوئی، بڑا مزہ آیا. میں نے ان سے کہا کہ میں نے بہت کم کسی انگریزی آدمی سے ایسی گفتگو سنی ہے، انگریزی بولنے والے، انگریزی اسپیکر کی بہت کم میں نے ایسی گفتگو سنی ہے. اس وقت میں مغربی دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ علل جسے کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، کہ ایک حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. اس علل کے اوپر جب وہ جو عام طور پہ ان کی گفتگو کا محور وہی ہوتا ہے علل، اس کی ضرورت ہے آج، اور وہ بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی رحمتوں کی بارش آپ کی اس IAGD پر ہو رہی ہے کہ ایسے افراد آپ لوگوں کو مہیا ہو رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا یقیناً بہت بڑا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں امام صاحب نے آج پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا. نبی تھے، نبی زادے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میری زندگی میں تو تم سب لوگ متبع ہو، شریعت پہ چل رہے ہو، دین پہ چل رہے ہو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. آپ کے جو الہ ہیں، آپ کے جو اللہ ہیں، ہم اس کی عبادت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ ہے ہم اس کی عبادت کریں گے. یہ عہد و پیمان لینے کا زمانہ ہے یہ، اس ماحول کے اندر اپنے بچوں سے کہ بیٹا ہم تم کو دین پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنی نسلوں کو کل قیامت کے دن دین اسلام پر ملیں گے. اپنے نبی کی شفاعت کے جگہ پہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، حوض کوثر پہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. جس طریقے سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اسی طریقے سے ہم اور آپ جنت میں جمع ہوں گے.
اس عہد و پیمان کو لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو اس کیفیت کے ساتھ آئے کہ تم ایمان کی اور اسلام کی حالت کے اندر رہو۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، آدمی کو ہر مرحلے پہ اللہ رب العزت کے حضور اس کو مانگنا چاہیے۔ زندگی کیسی گزرتی ہے، لوگ دیکھ کے کسی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا متقی ہوگا، یا بہت بڑا پرہیزگار ہوگا، یا بہت بڑا اللہ والا ہوگا، لیکن وہ جو آخری وقت ہے جس وقت میں اللہ کے حضور حاضری ہوتی ہے، وہ ایسی حاضری ہو کہ اللہ کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، میرے پاس آ، میں تجھ کو پسند کرتا ہوں، تو مجھے پسند کرتا ہے۔ اس حالت کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جس کو اللہ سے مانگنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی وہ سکھانا ہے، اپنی اولاد کو بھی وہ سکھانا ہے کہ ہم اس حالت کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت، آپ کا اتباع ہماری زندگیوں کے اندر ہو۔ تو میں آخر میں پھر ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے بانیوں کو خاص طور پہ۔ دیکھیے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹی عمر ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، وہ یہی سمجھا ہے کہ جب تک خلوص نہیں ہوتا اللہ رب العزت ان بنیادوں کو مضبوط نہیں کرتے۔ کس جذبے کے ساتھ، کس درد کے ساتھ جن لوگوں نے بھی مسجد کی آغاز کیا ہوگا، نماز کا آغاز کیا ہوگا، کس جذبے کے ساتھ ان لوگوں نے آغاز کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو آج تک لے کے چل رہا ہے، اور اب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد الحمدللہ یہاں پہ بنی ہے، قیامت تک کے لیے بنی ہے۔ یقیناً وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، قباء میں پہنچے، آپ دیکھیں مسجد قباء بنی ہوئی ہے، مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر کوئی انتظار میں تھا، کئی دن سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو مدینے کے بچے بچیاں دعا نغمے گانے لگے، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا۔ یہ دیکھیے 14ویں کا چاند ہم پہ طلوع ہوا ہے، ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ حضور نے فرمایا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ حضور میرے مہمان بنے۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور ہے، اسے چھوڑ دیا، جہاں جا کے بیٹھی وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنے، اور حجرے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی بنی۔ ریاض الجنہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، حجرہ تھا۔ تو اسی جگہ پہ کمرے بنے اور اسی سے لگی ہوئی مسجد بنی۔ حضور نے اپنا گھر بنایا، اپنے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ اسی لیے مسلمانوں کو، جن کو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے توفیق عطا کی ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دنیا کے جس حصے میں بھی جاتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ اللہ کا گھر ضرور بناتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے شعوری غیر شعوری طور پہ اس سنت کو زندہ کیا، اور آج الحمدللہ یہ باغ و بہار اس علاقے کے اندر، اس مسجد کے اندر، اس ماحول کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو حضرات اس وقت میں یہاں کام کر رہے ہیں، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ حضرت مفتی